بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ایران نے فنڈز میں تاخیر کرنے پر بھارت کو چابہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا۔ چائنا میں شدید بارشوں سے سیلاب، درجنوں افراد ہلاک اور لاپتہ۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چائنا میں چین کے دعووں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ چائنا کا جوابی اقدام، امریکی ذمہ داران اور اداروں پر پابندیاں عائد۔ گوگل انڈیا میں اربوں کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ بھوک سے 12,000 افراد روزانہ ہلاک ہو سکتے ہیں، ایک رپورٹ۔ پب جی گیم پر اسلام مخالف مواد کے باعث پابندی لگائی، پی ٹی اے۔ ریاستی اداروں پر تنقید پر جاوید ہاشمی کو گرفتار کرنے کی تیاری۔ مراقبہ روحانی و جسمانی سکون کا بہترین ذریعہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ایران نے فنڈز میں تاخیر کرنے پر بھارت کو چابہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا ہے۔ ایرانی حکومت نے اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت اور ایران میں 4 سال قبل یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ ریلوے لائن کی تعمیر کا پروجیکٹ 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے مارچ 2022 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔ 4 برس قبل مئی 2016 میں ایران کی چابہار بندرگاہ سے زاہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ایران، بھارت اور افغانستان کے درمیان ایک سہ فریقی معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ یہ تجارتی راستہ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں کاندھلہ بندرگاہ کو ایران کی چابہار بندرگاہ سے جوڑتا ہے۔ 628 کلومیٹر طویل یہ ریلوے لائن چابہار بندرگاہ سے ایران اور وہاں سے افغانستان تک جائے گی۔ ایران نے چائنا کے ساتھ 400 ارب ڈالر کے 25 سالہ اقتصادی اور سیکیورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد یہ اقدام اٹھایا ہے۔ چائنا اور ایران کے درمیان 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ایک 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے۔ ایران چائنا معاہدے کے نتیجے میں ایران میں بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن، بندرگاہوں، ریلوے اور درجنوں دیگر ترقیاتی پروگراموں میں چائنا کی شراکت داری ہوگی۔ اس کے بدلے میں ایران چائنا کو اگلے 25 برسوں تک رعایتی شرح پر تیل فراہم کرے گا۔ چائنا میں طوفانی بارشوں کے باعث دریا بھرنے سے بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ غیر معمولی بارشوں سے چائنا کے 33 دریا اپنی انتہائی سطح سے بھی بھر چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ 433 دریا اور بڑی جھیلیں اپنی انتہائی گنجائش کے بعد اپنے لیول سے بھی اوپر جا چکے ہیں، جبکہ غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں کے بند بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ 1961 میں ریکارڈ بننے کے بعد اس بار اوسطاً سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اب تک 141 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں یا لاپتہ ہو چکے ہیں، جبکہ تقریباً $8 بلین سے زائد کا معاشی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ پیانگ جھیل، جس میں پانی کی سطح عام سطح سے 3 میٹر اوپر ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بحیرہ جنوبی چائنا کے بیشتر حصوں میں آف شور وسائل پر چائنا کا دعویٰ مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اور یہ چائنا کی جانب سے اس خطے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ اس خطے پر اپنی مرضی نافذ کرنے کے لیے چائنا کے پاس کوئی قانونی دلائل نہیں ہے۔ امریکہ چین کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہے، جس میں چین کا اصرار ہے کہ بحیرہ جنوبی چین کا بیشتر حصہ اس کا اپنا علاقہ ہے۔ دنیا چین کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ بحیرہ جنوبی چائنا کو اپنی سلطنت کے طور پر استعمال کرے، جبکہ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ وہ ملک نہیں جو اس علاقے پر تنازع کا حصہ ہو، لیکن وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرتا رہتا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ استحکام برقرار رکھنے کے بہانے خطے میں تناؤ کو ہوا دے رہا ہے اور تصادم کو بھڑکا رہا ہے۔ دوستو، بحیرہ جنوبی چائنا کا یہ خطہ کئی ملکوں کے مابین متنازع ہے۔ یہ سمندری علاقہ 35 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل، جو چین، ویتنام، فلپائن، تائیوان اور ملیشیا اور برونائی کے مابین کئی دہائیوں سے تنازع کا باعث ہے، اور یہ تمام ملک اس کے مختلف حصوں کے دعوے دار ہیں۔ بحیرہ جنوبی چین پر تنازع کی ایک بڑی وجہ یہاں کے جزائر ہیں۔ یہ جزائر قدرتی وسائل سے بھرپور ہیں، جبکہ اس کے سمندری علاقے میں تیل اور گیس کے ممکنہ ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس وقت چائنا اس خطے کے بڑے حصے پر دعویٰ کرتا ہے، اور اس نے 9 ڈش لائن کے نام سے اپنے علاقے کی حدود بھی متعین کی ہوئی ہے۔ چین کا دعویٰ ہے کہ یہ جزائر صدیوں سے چین کا حصہ رہے ہیں۔ چائنا کے علاوہ ویتنام، فلپائن اور ملیشیا بھی ان جزائر کے کچھ علاقوں کے متعلق دعویٰ کرتے آ رہے ہیں۔ برونائی ان جزائر پر دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن ان کا سمندری حدود پر تنازع ہے۔
اس خطے سے متعلق امریکہ کا پہلے یہ موقف رہا ہے کہ وہ سمندری حدود کے تنازع میں کسی ملک کی طرفداری نہیں کرتا ہے اور غیر جانبدار ہے، لیکن اب یہ پہلا موقع ہے کہ جب امریکہ نے اس معاملے پر کوئی واضح موقف اپنایا ہے، یعنی خواہ خواہ اپنی ٹانگ اڑائی ہے۔ چین کی جانب سے امریکی ذمہ داران اور اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چین کا یہ اقدام ان پابندیوں کے جواب میں سامنے آیا ہے جو امریکہ نے ایغور مسلم اقلیت کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیوں کے سبب سینئر چینی ذمہ داران پر عائد کی تھی۔ دوسری طرف امریکہ اور چائنا کے سفیروں کے درمیان ٹویٹر کے ذریعے اختلافات بڑھ اٹھے ہیں۔ ان اختلاف کا آغاز جمعے کے روز ہوا جب امریکی سفارت خانے نے ہفتے کے روز ٹویٹر پر امریکی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کا بیان جاری کیا۔ مذکورہ ڈائریکٹر نے چائنا پر الزام لگایا کہ وہ امریکی جامعات میں سائنسدانوں کو مالی رقوم دے رہا ہے تاکہ امریکی ایجادات اور جانکاری کو خفیہ طور پر چائنا منتقل کیا جا سکے۔ ان میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے جاری قیمتی تحقیقی سٹڈیز بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب چینی سفیر نے ٹویٹر پر لکھا کہ اس شخص کا کام افواہوں اور جھوٹ کے ذریعے چین کو نکتہ چینی کا نشانہ بنانا ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اس نوعیت کی سرگرمیوں کو روک دو، تم ایسے ہی ہو جیسے ایک چیونٹی درخت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چین کی حکومت نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے چینی عہدے داران پر پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد امریکی ذمہ داران اور اداروں سے انتقام لے گا، جو کہ اس نے لے لیا۔ گوگل نے انڈیا میں اپنے حریف فیس بک اور ایمیزون کا مقابلہ کرنے کے لیے اگلے 5 سے 7 برس کے لیے انڈیا میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گوگل کے انڈین نژاد چیف ایگزیکٹو آفیسر سندر پچائی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم انڈیا اور پوری دنیا میں مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور تعلیم اور صحت کے حوالے سے درپیش دو طرفہ چیلنج نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم دوبارہ جائزہ لیں کہ ہم کس طرح رہ رہے ہیں اور کس طرح کام کر رہے ہیں۔ دوستو، حالیہ برسوں میں غیر ملکی کمپنیوں نے انڈیا میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے۔ فیس بک، انٹل اور دیگر کمپنیوں نے انڈیا میں موجود ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی کمپنی جیو کے ڈیجیٹل سروسز یونٹ میں صرف اس برس کے دوران $16 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ گوگل کے سی ای او نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے، لیکن نریندر مودی نے ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کو اعتماد بحال کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ لداخ کی وادی گلوان میں چینی اہلکاروں کے ساتھ جھڑپ کے بعد انڈین حکومت نے صارفین کا ڈیٹا چینی حکومت کو مہیا کرنے کے شعبے میں ٹک ٹاک سمیت 59 چینی ایپلیکیشن کو بند کر دیا تھا۔ اگر دنیا میں بھوک اور افلاس اور معاشی بدحالی کی موجودہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور اسے درست کرنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو آکسفام کی ایک رپورٹ کے مطابق اس سال کے آخر تک بھوک سے روزانہ 12,000 افراد جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ آکسفام کے عہدے دار ایرک مونوز کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم نے یہ رپورٹ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تخمینوں کی بنیاد پر تیار کی ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ اگر اس انسانی بحران کو روکنے کے لیے ابھی سے اقدامات نہ کیے گئے تو اس سال کے آخر تک مزید 12 کروڑ سے زیادہ لوگ شدید بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آکسفام نے اپنی رپورٹ میں ایسے 10 مقامات کی نشاندہی بھی کر دی ہے جہاں غذائی قلت کا شدید خطرہ ہے اور وہاں فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ ان میں یمن، شام اور سوڈان جیسے علاقے شامل ہیں۔ کورونا نے جس طرح معیشتوں کو تباہ کیا ہے اور غربت و افلاس میں جس قدر اضافہ کیا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن ملکوں کی معیشتیں بہتر ہیں اور اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں کو آگے آنا پڑے گا، ورنہ پھر ساری دنیا اس بحران کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل کے بعد پب جی گیم پر پابندی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے سے پوچھا کہ گیم پر پابندی آپ نے قانون کی کس شق کے تحت لگائی ہے۔ پی ٹی اے کے وکیل نے بتایا کہ اس میں اسلام کے خلاف کچھ مواد نظر آیا جس کی وجہ سے پابندی لگائی۔ عدالت نے پوچھا جو مٹیریل اسلام کے خلاف ہے کہاں ہے؟ یہ بات کہہ کر پھر تو جتنی گیمز ہیں سب پر پابندی لگا دیں۔ وکیل پی ٹی اے نے کہا کہ پب جی گیم میں کچھ غیر اخلاقی مناظر بھی شامل تھے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر چیز دوسرے پہ ڈال دیں۔ سی پی او کل کہے گا کہ سارا کچھ بند کر دو تو کیا آپ بند کر دیں گے؟ کسی شکایت میں بتائیں جہاں کہا گیا ہو کہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وکیل پی ٹی اے نے کہا کہ صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ پب جی گیم کو معطل کرنا پڑا۔
جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ نے صورتحال نہیں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستانی پولیس نے ریاستی اداروں پر تنقید کے الزام میں ابنارمل سیاستدان جوید ہاشمی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جوید ہاشمی کے خلاف ملتان کے علاقے میں مقدمہ درج کر کے FIR کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے جوید ہاشمی کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ SHO تھانہ کینٹ سمیت پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف جوید ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، 5 بار ملکی آئین کس نے توڑا؟ دوستو، اس شخص کا اشارہ فوج کی طرف تھا۔ بہرحال اس کا کہنا تھا کہ آئین توڑنے والوں کے خلاف بات کرتا رہوں گا، مجھے جیلوں میں ڈال دیں لیکن ضمانت نہیں کراؤں گا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے۔ مراقبہ توجہ اور قوت خیال کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن تک مسلسل غور و فکر اور مراقبے میں رہتے تھے، اور اسلام کا پورے عالم میں پھیلنا اسی مراقبے کا نتیجہ ہے۔ موجودہ دور میں اس کا اطلاق بہت وسیع ہو چکا ہے۔ یورپ اور یورپی زندگی مادی ترقیوں کے بحران سے بے سکونی کا تریاق چکھ چکی ہے۔ مادی زندگی کے عروج کے بعد اب لوگ سکون کی تلاش میں روحانی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یورپ کے تمام بڑے شہروں میں مراقبہ ہالز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پریشان حال لوگوں سے چند ڈالر اور پاؤنڈ کے بدلے کچھ قطرے آنسوں کے، چند جھونکے آہوں کے اور مختلف الفاظ کی تکرار سے آنکھوں کو بند کروا کے وجود کو ڈھیلا ڈھالا چڑھوا کے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں مراقبے کے ساتھ چند دوسرے عوامل کو شامل کر کے کھانے میں بے قاعدگی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذہنی دباؤ اور کینسر جیسے موذی امراض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں آج کل بہت سے ڈاکٹرز مریضوں کو مراقبے کی طرف راغب کر رہے ہیں، جس سے مریض آسانی سے درد و تکلیف پر قابو پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تندرستی قائم رکھنے کے لیے اچھے خون کی ضرورت ہوتی ہے، جو آکسیجن اور دوسرے اجزاء نمو کو بیمار خلیوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ بیماری، زخم، خوف، پریشانی، ذہنی دباؤ اور غصے کی کیفیات میں خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور عضلات میں کھچاؤ آ جاتا ہے۔ مریض درد اور آرام کے چکر میں پھنس جاتا ہے، جو اسے خوف کی طرف لے جاتا ہے۔ مراقبے کا عمل اس درد اور بے چینی کے عمل کو ختم کر دیتا ہے اور مریض کو آرام محسوس کراتا ہے، اور مریض کی قوت مدافعت جسم کی مرمت شروع کر دیتی ہے۔ امریکہ میں لوگوں کو کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے قبل مراقبے کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ہی ایک بڑے ہاسپٹل میں تقریباً 9000 مریضوں کو جب مراقبے کے مراحل سے گزارا گیا تو 6 روز کے پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد مریضوں نے کافی آرام محسوس کیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو لوگ برسوں مراقبے میں گزار دیتے ہیں، ان کے جسم میں DHA ہارمون، جو عمر کے ساتھ ساتھ جسم میں کم ہو جاتے ہیں، عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ پائے گئے۔ مراقبہ کرنے والے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور دل کے امراض سے دور رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مکمل توجہ سے مراقبہ کیا جائے تو بے چینی، شدید خوف کا احساس اور کھلی جگہ کا خوف جیسی علامات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہیں فائدہ اٹھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص مراقبہ کر سکتا ہے اور نماز مراقبے کی ابتدائی شکل ہے۔ روزانہ 20 منٹ کا مراقبہ انسان کے لیے آسان اور بہتر ہوتا ہے۔ آپ چہل قدمی سے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ آہستہ چلیں اور سیدھی لائن میں چہل قدمی کریں۔ لائن کی لمبائی تقریباً 20 فٹ ہونی چاہیے۔ دوران چہل قدمی مکمل توجہ سانس لینے اور ان احساسات کی طرف رہے جو پاؤں اٹھانے، پاؤں آگے بڑھانے اور پاؤں کو واپس زمین پر رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر کے ذریعے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ اللہ اکبر یا حفیظ یا قیوم کو بلند آواز سے یا خاموشی سے تواتر سے 15-20 منٹ تک پڑھیں۔ اس عمل کو دن میں کئی دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ تصوراتی مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک سفید روشنی آپ کے سر سے پاؤں کی طرف رواں دواں ہے، یہ آپ کے جسم کے اندر کی بیماری کو پگھلا رہی ہے۔ دوسرے تصور میں آپ یہ خیال کریں کہ ذہنی دباؤ مایا کی شکل کی کوئی چیز ہے جو آپ کی انگلیوں اور آپ کے تلووں سے خارج ہو رہی ہے، اور یہ یقین کریں کہ آپ کی ہر سانس آپ کو تندرستی کی طرف لے جا رہی ہے۔